بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حالات کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے اور خالصتان کے علاوہ کتنی تحریکیں اس وقت سرگرم عمل ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو انڈیا ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے اپنی آزادی کے ساتھ ہی نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک کو تنگ کرنا شروع کر دیا بلکہ بھارت میں موجود اقلیتوں کو سخت پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نشانہ خاص طور پر مسلمان ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت نے کئی چھوٹی بڑی ان ریاستوں پر قبضہ بھی کر لیا جن میں مسلم اکثریت تھی اور وہ اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت بھارت میں 67 تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 17 تحریکیں بڑی اور 50 ان میں سے چھوٹی ہیں۔ صرف صوبہ آسام میں ہی 34 باغی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کہ بھارت کے 162 اضلاع پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں۔ بھارت کے شمال مشرق میں 7 ریاستیں جن کو 7 سسٹرز بھی کہا جاتا ہے، ان میں ریاست آسام، تری پورہ، ہماچل پردیش، میزورام، ناگالینڈ، منی پورہ اور میگھالیہ یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جو کہ اس وقت بھارت میں باغی تنظیموں کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش میں بھارت سے علیحدگی پسند گروپ جو ہے چھوٹے اور بڑے سرگرم عمل ہیں۔ ناظرین، صرف آسام میں اس وقت 34 علیحدگی پسند تنظیمیں سرگرم عمل ہیں، جس میں یونائٹڈ لبریشن فرنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ، کے ماتا پور لبریشن آرگنائزیشن، برچھا کمانڈو فورس، یونائٹڈ لبریشن ملیشیا، مسلم ٹائیگر فورس، آدم سینا، حرکت المجاہدین، حرکت الجہاد، گورکھا ٹائیگر فورس اور پیپلز یونائٹڈ لبریشن فرنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب ہے اس میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اپنے لیے علیحدہ ملک جس کو وہ خالصتان کہتے ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سی تحریکیں اس وقت سرگرم عمل ہیں، جن میں ببر خالصہ انٹرنیشنل، خالصتان زندہ باد فورس، خالصتان کمانڈو فورس، بنڈارا ٹائیگر فورس، خالصتان لبریشن فرنٹ اور خالصتان نیشنل آرمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست منی پور اور ناگالینڈ میں آل تری پورہ ٹائیگر فورس، تری پورہ آرمرڈ ٹرائبل فورس، تری پورہ مکنی کمانڈوز اور بنگالی ریجمنٹ بھی سرگرم عمل ہیں۔ ان سب کے علاوہ کشمیر میں جو اس وقت فورسز کام کر رہی ہیں ان میں لشکر عمر، البرق، الجہاد فورس، تحریک جہاد اسلامی، حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ سر فہرست ہیں۔ دوستو اگر ہم کشمیر کی تاریخ کے بارے میں جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے 1846 میں 75 لاکھ میں کشمیر کو انگریزوں سے خریدا تھا۔ گلاب سنگھ کی موت کے بعد رنبیر سنگھ، راجہ پرتاپ سنگھ اور ہری سنگھ نے کشمیر پر حکومت کی۔ آزادی کے فوراً بعد بھارت نے اپنی فوج کو کشمیر میں داخل کر دیا اور کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس کے جواب میں پاکستانی قبائلی عوام، پشتون اور کشمیریوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر بھارت کی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے بھارت یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس لے گیا۔ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنگ نہیں، اس لیے جنگ بندی کروا کے ریفرینڈم کرایا جائے۔ بھارت نے جنگ بندی کے لیے اس وقت تو یہ بات مان لی، لیکن کشمیر میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا اور کشمیر آج تک آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1949 سے لے کر 1957 تک 7 قراردادیں پیش کی، جن میں سے بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہوئیں، جو کہ پہلی 1948، دوسری 1965 اور تیسری 1971 میں لڑی گئی۔ اس کے علاوہ بھارت اور چائنا میں بھی ایک اس مسئلہ پر جنگ 1962 میں ہوئی، لیکن آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اب بھی بھارت کشمیر پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور اب تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہے اس تحریک آزادی میں شہید ہو چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی شہادتوں کے بعد بھی آج بھی یہ تحریک آزادی کشمیر تیز سے تیز ہو رہی ہے اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے
اور کشمیری اپنے مقصد کو جلد پا لے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔